الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ایک جانب جہاں چھوٹی سیاسی جماعتوں سے اتحاد اور دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف شمولیتوں کے محاذ پر بھی مسلم لیگ نون سب سے زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ایم کیو ایم سے انتخابی اتحاد کے بعد ہم خیال جماعتوں کو ایک پیش پر اکٹھا کرنے کی کاوشیں جاری ہیں، جبکہ بلوچستان میں الیکٹیبلز کی بڑی تعداد بھی نون لیگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ نون لیگی حلقوں کے مطابق ملک بھر میں مختلف جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں سے معاملہ طے پا چکے ہیں۔ جلد نون لیگ میں بڑی شمولیتیں اور اتحاد دیکھنے کو ملیں گے۔ نون لیگ کو پہلے پنجاب تک محدود کر دیا گیا تھا، لیکن اب نون لیگ تمام صوبوں میں اپنی کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ بحال کرنے کے لیے کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ بلوچستان کا سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جہاں حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے والی کئی اہم شخصیات اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب بڑھ رہی ہیں، جس کے بعد مسلم لیگ نون پر نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ ماضی قریب کے کچھ اتحادیوں کی طرف سے کنگز پارٹی ہونے کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جام کمال کی مخلوط حکومت کے سابق وزیر میر سلیم احمد کھوسو کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے چند مہینوں بعد ہی واپسی کچھ لوگوں کی بڑھتی توقعات کو مزید تقویت دیتی ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں آئندہ بننے والی صوبائی حکومت کی قیادت کر سکتی ہے۔ ان سیاسی توقعات کو گزشتہ ماہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی سے تقویت ملی۔ تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق سیاسی تاریخ پر غور کیا جائے تو ایم کیو ایم اور بلوچستان کے الیکٹیبل جس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں وہی اسلام آباد پر حکمرانی کرتی ہے، لیکن ابھی سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں بھی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں، تاہم نون لیگ کو کنگز پارٹی کا تاثر ضرور ختم کرنا پڑے گا۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ان دنوں بلوچستان میں سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نون لیگی رہنما عظمی بخاری کے مطابق سردار ایاز صادق بلوچستان کے الیکٹیبلز اور باب پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے گئے تھے اور واپس آ کر نواز شریف کا رپورٹ پیش کر دی ہے۔ لشکری رئیسانی سے بھی میاں شہباز شریف کی لاہور میں ملاقات ہو چکی ہے۔ تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ باب پارٹی نون لیگ سے سیاسی اتحاد، جبکہ کئی سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز نون لیگ میں شمولیت کے لیے تیار ہیں۔ وہ نون لیگ کے دورہ کوئٹہ کے موقع پر باقاعدہ اعلان کرنے کو تیار ہیں۔ عظمی بخاری کے بقول گزشتہ کئی سال سے نون لیگ کو پنجاب تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہم تمام صوبوں میں اپنی ماضی میں موجود حمایت کو بحال کر رہے ہیں۔ سب دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں اتحاد اور کئی رہنما شمولیت کو تیار ہیں۔ آنے والے دنوں میں ملک بھر سے نون لیگ نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں بھی نون لیگ کے رہنماؤں کو دباؤ ڈال کر دیگر جماعتوں میں شامل کرایا گیا، لیکن وہ اب واپس اپنی اصل جماعت میں آ رہے ہیں۔ دوسری جانب باب پارٹی کے رہنما سابق صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران نے بھی تصدیق کی ہے کہ میاں نواز شریف سے معاملات طے پا چکے ہیں۔ وہ شہباز شریف، مریم نواز، ایاز صادق سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ ہماری دعوت پر 14 نومبر کو کوئٹہ آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اس تقریب میں باب پارٹی نہ صرف نون لیگ سے سیاسی اتحاد کا اعلان کرے گی، بلکہ مجھ سمیت 18 سے زائد ایم این ایز اور ایم پی ایز نون لیگ میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ سیاسی رہنما نون لیگ سے حمایت کو تیار ہیں اور جمیعت العلماء اسلام کے حامی بھی موجود ہیں، لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ بلوچستان میں آئندہ صوبائی حکومت نون لیگ اور جے یو آئی اتحادیوں کے ساتھ مل کر بنائیں گے۔ عبدالرحمان کھیتران نے کہا کہ ہمارے کئی اراکین ایسے ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون میں تھے، لیکن 2018 کے الیکشن میں انہیں باب پارٹی کا حصہ بننا پڑا۔ اب دوبارہ اپنی حقیقی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پنجاب میں سب سے زیادہ برسر اقتدار اور کئی بار وفاق میں حکومت بنانے والی جماعت ہے، ایک مرتبہ پھر سیاسی میدان میں متحرک دکھائی دیتی ہے۔ پہلے ایم کیو ایم سے سیاسی اتحاد کر کے سندھ میں پاؤں جمانے کی کوشش کی اور اب اندرون سندھ شہرت رکھنے والی مسلم لیگ فنکشنل سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار سلمان غنی نے کہا کہ نون لیگ نے اس سے قبل پنجاب کے
इलाहाबाद दूसरे सूबों में इतनी तवज्जो नहीं दी थी और न ही हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अब सिंध, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, नवाज शरीफ हर तरफ सियासी हिमायत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सलमान गनी के बकौल पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी मिलकर कोशिश करें तो इस्लामाबाद में इसी की हुकूमत बनती है जिस जमात को MQM और बाप जैसी पार्टियों की हिमायत हासिल हो। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी फिलहाल तो मुश्किल में दिखाई देती है, लेकिन हतमी तौर पर सियासत में कुछ भी कहना कब्ल वक्त है, क्योंकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर लश्करी रईसानी नून लीग में शामिल हो रहे हैं, जबकि नून लीग के सूबाई सदर सनाउल्लाह ज़ाहरी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सिंध में MQM और मुस्लिम लीग फंक्शनल के नून लीग की इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन जमातों के साथ अंदरूनी सिंध मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। वो भी अगर नून लीग के साथ सिंध में इत्तेहादी बन गए तो PPP के लिए वहाँ हालात साजगार नहीं होंगे। सलमान गनी के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में नून लीग के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अवामी तौर पर जमहूरियत के बजाय किंग्स पार्टी होने का तासुर कैसे ज़ायल करेंगे। ताहम नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक हम पर किसी इदारे का पसंदीदा होने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। क्या हर बार नून लीग के लिए मुश्किलात का ही मतलब है कि हमें किसी इदारे की हिमायत हासिल नहीं? इस बार अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला तो एतराज़ क्यों है? हमेशा मुश्किलात का सामना भी हमने ही किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।